محترم، آج تذکرہ اس مظلوم کا ہے جسے غریب الغرباء کہا ہے۔ اجرکم اللہ، جسے غریب الغرباء کہا ہے۔ عربی میں غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے بہت دور ہو۔ اور یہ میرا وہ واحد امام ہے، ہر امام عرب میں مدفون ہے، یہ اکیلا ہے جو عجم میں مدفون ہے۔ اللہ اکبر، اتنے دور ہے اپنے وطن سے۔ ایک صف ہے امام کے بہنوں اور بھائیوں کی، اور عجیب یہ ہے سب سے زیادہ اگر کوئی تقسیم ہو گئے ہیں نا تو میرے 8ویں امام کے بہن اور بھائی، امام موسیٰ کاظم کی اولاد۔ خدا کی قسم، قبروں سے قبریں نہیں ملنے، پورے ایران میں گھومیے، عراق میں سفر کیا، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی غریب سید ملتا ہے۔ قاسمیہ چلے جائیے، اسی امام کے بھائی شہزادہ قاسم زہر دے کر جب لوگوں کو پتہ لگا یہ سید ہے، زہر دے کے شہید کر دیا۔ ایران میں نیشاپور چلے جائیے، وہاں پہ آپ کو قبر ملے گی شہزادہ ابراہیم کی، شہزادہ محروق کی۔ محروق جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ محروق نام نہیں ہے، محروق اسے کہا جاتا ہے جسے زندہ جلا دیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم مولا کی حق کرو۔ جناب سید آپ کو مشہد سے باہر نکلیے، 2 شہزادے یاسر و ناصر، دونوں میرے امام کے بھائی، اس مقام میں دونوں کو شہید کر دیا۔ اور صرف امام رضا کے بھائی اور موسیٰ کاظم کے بیٹے نہیں، ان کی بیٹیاں، ایک بی بی کی قبر آذربائیجان میں، سوچو تو صحیح آذربائیجان، وہاں امام موسیٰ کاظم۔ ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے حسن ظفر صاحب نے ایک قبر کے بارے میں سندھ میں، وہاں پہ تھے موسیٰ کاظم، امام کی بیٹی یہاں پہ موجود۔ ایک ساتھ ہم زیارتیں کرتے ہوئے کاشان سے واپس پہنچ جا رہے تھے، بالکل ایک بیابان جنگل میں، بالکل اندھیرے میں ایک بازار نظر آیا، اس میں دیا ٹمٹماتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، ہو نہ ہو کوئی غریب سید ہوگا اس جنگل میں ہے۔ لیکن جب ہم اتر کے گئے قیامت ہو گئی، سید نہیں سید زادی تھی، قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا زینب بنت موسیٰ کاظم۔ یہ بھی وطن سے بھائی کو ملنے شروع ہوئے، اس مقام پر روح پرواز کر گئی۔ اور پھر جناب معصوم قوم، سارے بہن بھائی بکھر گئے ہیں، اور اتنے مسائب ہیں کہ کون کون سی مصیبت آپ کے سامنے آج کروں۔ ہر سال ان مسائب کا تذکرہ کرتا ہوں، اس طرح ہر دفعہ قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن پھر وہی ہے، یہ مسائب کا قرآن ہے، یہ مسائب کا قرآن ہے۔ اس امام پہ کتنا گریہ کرو گے جس کا باپ 14 سال قید ہے؟ اور یہ بھی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ 14 سال کی وہ قید ہے جو مسلسل بڑی بڑی قیدیں ہیں، ورنہ میرے امام کی قید کی کل مدت 28 سال بنتی ہے۔ لیکن یہ وہ 14 سال ہیں کہ جن میں کسی عید پر امام گھر میں ہے۔ اور پھر سوچو اس بھائی کا حال کہ ہر عید میں جس کی بہنیں پوچھتی تھی بھائی رضا بابا کب آئے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، ہر عید رضا کی بہنوں کی دروازے پہ گزر جاتی۔ اللہ جانے ہمارا بابا کب آئے گا، اور بھائی بہنوں کو تسلی دے رہا ہے۔ اور صرف اتنا معاملہ نہیں، ہارون الرشید نے حکم دیا، صدیق بن شاہد لشکر بھیجا اور جا کر 7ویں امام کا گھر لوٹ کے لے آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہاری دعائیں قبول کریں۔ لشکر آیا اور آگے سیدوں کے گھر کو گھیر لیا۔
जानिब से घोड़ों की टापों की आवाज़ें बुलंद हुई, तलवारों के बेनियाम होने की आवाज़ें बुलंद हुई, सही आज़ादियाँ सहम गई। सारी बीवियों ने आके इमाम रज़ा से कहा, भाई रज़ा क्या होने वाला है? कोई लगता है लूटने आ गया है, लगता है कोई लूटने आ गया है। इन्हें कोई बताने वाला नहीं, इस घर का वारिस 14 साल से है। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे। इमाम घर से बाहर निकले, क्या देखा सिंधी बिन साहिब 3000 के लश्कर के साथ घर को लूटने के लिए खड़ा हुआ है। इमाम ने पूछा सिंधी क्यों आया है? कहा बादशाह का हुक्म है घर लूट के ले आओ। अल्लाह अकबर, घर लूट के ले आओ। इमाम रज़ा की आंखों में आंसू आए और इमाम ने वो जुमला कहा तो कभी जनाब ज़हरा ने आग लगाने वालों से कहा था, रोकर कहा अंदर मोहम्मद की बेटियां हैं, अंदर मोहम्मद की बेटियां हैं। उम्मत का रवैया नहीं बदल रहा, उम्मत का रवैया नहीं बदल रहा। 200 साल गुजर गए लेकिन उम्मत का रवैया नहीं बदल रहा। पलट के कहने लगे वही जो मदीने वालों ने जवाब दिया था, हुआ करे, हुआ करे, हम हया करने वालों में से नहीं है। उस वक्त फिर इमाम ने कहा सिद्दीक मैं तुझसे वादा करता हूँ घर में जो कुछ है मैं ले आऊंगा, जो कुछ है मैं ले आऊंगा। तू घर के अंदर रहा, पता जाने अल्लाह जाने उसके दिल में रहम कैसे आया। कहा अच्छा ऐसा है ना, फिर जाओ जो कुछ ले आओ। गए जनाब रज़ा घर के अंदर और जिनके बहनें हैं ना जो भाई यहाँ पे बैठे हैं वो जानते हैं भाई बाहर से जाए बहनों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाता है। ये दुनिया का पहला गरीब भाई है जिसने घर में पहुंच के अपनी अम्मा को बिछा के कहा मेरी बहनों जिसके पास जो है वो ले आओ, बाहर वाले लूटने आ गए हैं वरना वो घर के अंदर आ जाएंगे। मैं वादा करके आया अब जिस बीवी के पास जो था उसने वो वहां पे रखना शुरू किया। मासूमा ने कानों से दूर उतारे, उन्होंने कहा ये मुझे बाबा ने ला के दी। किसी ने पैर उतारे, किसी ने कुर्बान उतारा, सब कुछ उतार के अबा में रखा। इमाम ने गठरी बनाई, बना के सिद्दी को दी। ले सिद्दी जो था वो ले आया, जो था वो ले आया। सिद्दी लेके चला गया। इमाम घर के सहन में बैठ के इमाम ने थाने मार के रोना शुरू किया। मेरी को वाली शहजादी करीब आई, आकर कहा भैया रज़ा इतना गिरिया क्यों कर रहे हो? जो कुछ गया अल्लाह का दिया हुआ था अल्लाह फिर वापस दे देगा। इमाम ने रोकेगा इसके जाने को नहीं रो रहा, वो मुझे कोई मंजर याद आ गया है। ओ मेरी बहन आज तूने तो अपने हाथों से उतारे हैं, ओ मुझे करबला याद आ गई। सकीना ने तेरे हाथों से नहीं उतारे, ओ शेवर ने ऐसे चीरे थे सकीना के कानों की लड़े। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह वाला तेरा गिरिया कबूल करे, हुसैन की मां तेरा मातम कबूल करे। वहां था बदर में तो मसाइब बर्दाश्त करता रहा और फिर बाबा की शहादत के बाद मेरे इमाम को खुरासान बुलाया। अल्लाह अकबर। लिखने वालों ने लिखा मदीने से ऐसे ही चला लगा जैसे 28 रजब हुसैन ने मदीना छोड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक एक कब्र से अलविदा होके रहे मेरे मौला और सबसे आखिर पे गए अपनी दादी ज़हरा की कब्र। अल्लाह अकबर। और जनाब ज़हरा की कब्र पे पेशानी रख कर कहा दादी ज़हरा मैं भी जा रहा हूँ वापस ना आने के लिए, मैं जा रहा हूँ वापस ना आने के लिए। आपके बाबा की उम्मत हमें आपके पास रहने नहीं देती, हमें आपके पास रहने नहीं देती। ये कह के जनाब सैयदा से रुखसत हुए। घर आए तो बहनों ने पूछा हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। ये महसूस करने की वजह है बहनों का सहारा रज़ा है, हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? रोकर कहा तुम्हें मैंने अल्लाह के सपोर्ट किया, तुम्हें मैंने अल्लाह के सपोर्ट किया। और यहाँ पे मंगल के जुमले हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये मेरा वो इमाम है। बहनों के दरमियान बैठ के कहा मेरी बहनों मेरा मातम आज कर दूंगा। अल्लाह अकबर। और बहनों का हाल सोचो क्या हुआ होगा। रोकेगा मेरा मातम आज कर दो, मैं वापस आने वाला नहीं, मैं वापस आने वाला नहीं, तुम में से कोई मुझे तक आने वाला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे, जनाब सैयद आपका वादा कबूल करे। बस मैंने समेत आपका बयान मेरे ताबूत वाले भाई का याद रहना। इमाम तशरीफ ले आए खुरासान में, वक्त गुजरता चला गया खुरासान में। एक दिन हमने
بلایا، بلا کر کہا ابا سلط خیر کا بلاوا نہیں ہے، آئے آئے اللہ اکبر، خیر کا بلاوا نہیں ہے، سن ابا سلط میں جا رہا ہوں، اگر میں واپس آؤں اور میرے سر پہ مجھے دور سے کپڑا نظر آئے تو ابا سلط سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی ہے، اللہ اکبر، سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی ہے، پھر مجھ سے سوال نہ کرنا، میرے حجرے میں میرے لیے بستر بنا لینا۔ امام دربار میں پہنچے، اس ظالم نے کچھ انگور امام کے سامنے رکھے اور کہنے لگا انگور تناول فرمائے، انگور تناول فرمائے۔ امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا میرے محمد تقی نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اور میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، بچپن میں یتیم کیوں کرتا ہے؟ آج کے کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے آپ کے لیے تحفہ منگوایا ہے، جلدی تناول کرے ورنہ میں ظلم کروں گا۔ بس اتنا کہنا تھا، امام نے ایک دانہ توڑا، زبان پہ رکھتے ہوئے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ کہہ کے امام اپنی جگہ سے اٹھے، اس ظالم نے کہا اور کھائیے، روکے کہا ابھی رک جانا، جب میں کہوں گا تو آئے گا، بیٹھے ذرا اللہ کے واسطے جہاں ہو وہاں بیٹھے ذرا۔ امام نے روکے کہا جب تیرا کام ایک سے ہو جائے گا، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، مولا میری دعائیں قبول کرے، جب تیرا کام ایک سے ہو جائے گا مجھے اور تکلیف کیوں دیتا ہے؟ امام دربار سے چلے اور لکھنے والوں نے لکھا اتنا ظالم زہر تھا، کبھی ایک دیوار کا سہارا لیتے تھے، کبھی دوسری دیوار کا سہارا لیتے تھے، اور جب گھر کے پاس پہنچے امام کو پہلی خون کی الٹی آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا ہائے قبول کرے، بس انتظار کرنا جب میں کہوں گا تو تابوت آئے گا۔ امام حجرے میں پہنچے، جب حجرے میں پہنچے ایک خون کی الٹی آئی، ایک دوسری جب خون کی الٹی آئی نا، اب صرف خون نہیں جگر کے ٹکڑے آئے ہیں، جگر کے ٹکڑے کاٹ کے باہر آئے، جب جگر کے ٹکڑے سامنے آئے نا، امام رضا نے بیان کیا ہائے غریبی، اللہ اکبر، ہائے غربت، ہائے غربت۔ آگے بڑھ کے ابا سلط نے تسلی دیتے ہوئے کہا آقا مولا زہر تو آپ کے جان حسن کو بھی ملا تھا، حسن کو بھی۔ اس وقت امام نے رو کے کہا اسی بات پہ تو رو رہا ہوں، حسن کے پاس زینب جیسی بہن تھی، اور ابا سلط میری کوئی بہن میرے پاس نہیں ہے، اور میری ایک بہن وطن سے چلی ہے، اور جو قوم کی پہاڑیوں میں مجھے بلا کے کہہ رہی ہے اور اللہ میرا انتظار کر رہا، اور یہ کہتے ہوئے امام کی روح پرواز کر گئی، جنازہ بیٹا پڑھانے اجازت امام سے آیا، لیکن میں کہوں گا رضا مولا آپ غریب ہیں، لیکن غسل بھی مل گیا، کفن بھی مل گیا، اور میرا سلام غریب کربلا حسین پر جسے نہ غسل دیا جا سکا نہ کفن۔